من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقال في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمامی احباب آواز بلند ہدیہ درود شریف پیش فرماؤ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ مدینے والا ماہی سانو بڑا مدینے والا ماہی سانو بڑا یاد آوے۔ اج کوئی روندے آنو چپ نہ کراوے۔ اج کوئی روندے آنو چپ نہ کراوے۔ مدینے والا ماہی سانو بڑا یاد آوے۔ چھم رواں نکرا مل مل چھم چھم رواں۔ ٹر گیا ماہی کوئی موڑ لے آوے۔ ٹر گیا مدینے والا ماہی سانو بڑا یاد آوے۔ بہتا لکھی اپنے
اپنا تے مضمون وچھوڑا اپنا تے مضمون وچھوڑا سمجھے ظہوری جنوں لگ جاوے سمجھے ظہوری جنوں لگ جاوے مدینے والا ماہی سانو بڑا یاد آوے اج کوئی روندے آنو چپ نہ کراوے مدینے والا ماہی سانو بڑا یاد آوے حمد و صلاح کے بعد میرے واجب الاحترام مشائخ اعظام علماء کرام اور بالخصوص میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ خواجہ حافظ پیر محمد مظہر عبد الرسول نقشبندی مجددی مرتضائی زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ مرتضائیہ عزیزیہ قصوریہ اور دیگر میری ملت کے غیور علماء کرام عوام اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ اس درگاہ کا اصول ہے کہ یہاں پر جو بیان کیا جائے گا وہ اردو زبان میں کیا جائے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوش قسمتی ہے، ایک میری نسبت کہ صاحبزادہ والا شان نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں پنجابی زبان میں بھی بات کر سکتا ہوں۔ تو اگر آپ کو پنجابی زبان سمجھ آتی ہے تو ایک دفعہ سبھی کہیں سبحان اللہ۔ یہ مطلب ہے کہ میں پھر پنجابی سے گل کر سکنا۔ حضرات محترم، میرے تو قبل بھی تساں بڑا مدلل پرمغز بیان سماعت فرمایا، اور میرے تو بعد بھی انشاءاللہ العزیز تسی بڑے ہی پرمغز بامانی بیانات سماعت فرماؤ گے۔ میں ایک ادنا طالب علم دے ناتے اتھے حاضر ہویا۔ پہلی مرتبہ اللہ پاک نے مینوں شرف عطا فرمایا روحانی وجدانی پروگرام دے اندر کچھ حصہ حاصل کرن دا۔ میری دعا ہے اللہ پاک مینوں صحیح معنی دے اندر اپنا جو پیغام میں تواڈے تک پہنچانا ہے، اور جو اسٹیج دی زینت علماء کرام مشائخ اعظام تشریف فرما نے، انہوں صحیح معنی دے اندر میں اپنا سبق سنا سکاں۔ ساری کہو سبحان اللہ اور آمین۔ حضرات محترم، اللہ پاک نے اپنی مخلوق دی رشد و ہدایت واسطے انبیاء دا سلسلہ جاری و ساری سی۔ اللہ پاک نے اپنے انبیاء نو بھیجیا جو مخلوق دی رہنمائی فرماؤندے رہے۔ کوئی نبی کسے ایک پنڈ واسطے رشد و ہدایت دا ذریعہ بن کے آیا، کوئی نبی ایک شہر واسطے، کوئی نبی ایک ملک واسطے نبی بن کے آیا، اور انہاں انبیاء کرام دے درمیان فاصلہ بھی رہا، لیکن
جدوں بھی کوئی نبی آਉਂਦਾ سی تو پہلے نبی دی شریعت اور کتاب نو منسوخ کر کے اپنی شریعت نو جاری فرماਉਂਦਾ سی۔ جدوں امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم آپ دی جلوہ گری ہوئی تو آپ چونکہ تمام کائنات واسطے نبی اور رسول بن کے آئے سن اور خاتم النبیین بن کے آئے سن، آپ تو بعد کوئی نبی نہیں سی آنا۔ تو اللہ پاک نے جدوں نبوت دا دروازہ بند ہویا تو اس مخلوق دی ہدایت واسطے اللہ پاک نے اپنے اولیاء دا انتخاب فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک کے سرکار نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا امر دینہا او کما قال۔ سرکار نے فرمایا کہ جدو انبیاء دا سلسلہ ختم ہویا، انبیاء دا باب ختم ہو گیا، لیکن اللہ پاک نے اس مخلوق دی رہنمائی واسطے اپنے بندیاں دا انتخاب فرمانا سی، تو اللہ پاک نے ہر صدی دے آغاز تے ایک ایسا مرد کلندر بھیجیا، اور اللہ بھیجدا رہے گا کہ جیڑا انہاں لوگاں واسطے دین نو بنا کے سنوار کے اور جو دین دے چہرے تے گرد و غبار اٹھی ہوئے گی انہوں ہٹا کے او دین پیش کرے گا جیڑی دین دی شکل زمانہ مصطفیٰ دے اندر سی، اور اسے ہی مرد کلندر نو مجدد آکھیا جاندہ ہے، انہوں کی کیا جاندہ ہے۔ اور مجدد ایک وہ مجدد ہوندہ ہے جڑا 100 سال تو بعد آندہ ہے، ایک مجدد جڑا 1000 سال تو بعد آندہ ہے، اور اس بات دا تذکرہ حضرت امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے مکتوبات شریف دے اندر بھی فرمایا۔ آپ فرماؤں نے ایک وہ مجدد ہوندہ ہے جڑا 100 سال بعد ہوندہ ہے، لیکن ایک مجدد جڑا 1000 سال بعد ہوندہ ہے، تے دوہاں دے مقام دے اندر مراتب دے اندر فرمایا انہی ہی فرق ہے جنہ 100 دے عدد اور 1000 دے عدد دے اندر فرق ہے، اور جنہ وال ساڑھی نسبت ہے مجددی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ او مجدد نے جڑے 1000 سال واسطے مجدد بن گیا ہے۔ آپ دی ولادت تو قبل اکبر بادشاہ نے خواب وکھیا کہ شمال دی طرفوں ایک بڑی اندھیری آئیے، طوفان اٹھیا جن نے اکبر بادشاہ نو تخت سمیت ہی تھلے سڑ دیتا۔ اے اٹھیا نا تینے اپنے نجومیاں نو بلایا، پوچھے آوی یارے خواب دی تعبیر۔ اب علماء فرماؤں نے پہلے تے 7 دن تک اندے کو بولیا ہی نہیں گیا، اتنا اندے تے روب تاری ہویا، 7 دن تک نہیں بولیا گیا، 7 دنوں تو بعد بولیا، کہنے لگا ہے خواب آیا ہے، میں نے دسویں دی تعبیر کی، انہوں نے کہا جی ایک بچہ پیدا ہوئے گا تیری سلطنت دے اندر، تیری حکومت دے اندر، جڑا تیرے نظام نو تیس نیس کر کے رکھ دے گا، تیرا ستیہ ناس کر دے گا۔ بالآخر انہیں کوشش تے کی تھی، لیکن اللہ پاک نو منظور سی کہ ایسا ہونا سی، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے دین واسطے مرد کلندر نو بھیجنا سی۔ انہیں ایک سازش تیار کی تھی، اس سازش دا نام دین الہی رکھیا، عام لوگ دین اکبری بھی آخدے نے۔ ان دے اندر میرے تو قبل تسی سماعت فرما چکے، استاد العلماء مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ انہیں شراب نو حلال قرار دیتا، جوے نو حلال قرار دیتا، انہیں پردے دا جو پابندیاں سن پردے دیاں ختم کر دیتیاں، انہیں کہا جی پردہ نہیں ہوئے گا، اور پھر چونکہ تقریباً 50 سال انہیں حکومت کی تھی، اور جڑا لیبرل قسم دا بندہ ہوندہ ہے نا جنہوں صرف اپنی حکومت نال پیار ہوئے، وہ چاہتا ہے کہ میں ایسا طریقہ اپناواں جن نال میری حکومت مزید مضبوط ہو جائے۔ انہیں ویکھیا کہ مسلمان مسجد دی طرف جاندے نے، عیسائی چرچ دی طرف جاندے نے، ہندو جڑے نے او جناب اپنے مندراں دی طرف جاندے نے، سکھ گردواریاں دی طرف جاندے نے،
انہیں کیا ہوئے نا تے میں ایک ہی جگہ بناواں جتھے ساریاں نو بلا لواں. انہیں کہ عبادت خانہ بنایا, مسلماناں نو دعوت دیتی, عیسائیاں نو دعوت دیتی, جناب سکھاں نو ہندوؤں نو دعوت دیتی کہ اتھے آ کے اپنی عبادت کرو. پھر انہیں دیکھیا کہ مسلمان شراب نو حرام سمجھ دے لیکن کافر شراب پیندے نے. انہیں حرام دی جڑی حرمت سی انہوں ختم کر دیتا, حلت بیان کر دیتی, کہنے لگا کہ شراب دی حرمت ختم ہے. مسلمان جوے نو حرام سمجھ دے, کافر جائز سمجھ دے, انہیں ان دی حرمت ختم کر دیتی تاکہ آپس دے اندر ایک ہو جان, میری حکومت مضبوط ہو جائے. لیکن اللہ پاک نے اپنا مرد کلندر بھیجیا, انہیں کوشش کی تھی میں دین تو بدل کے دواں, میں ان دا چہرہ مسخ کر دیا, میں ان دی روح نو ختم کر دیا. لیکن جب مجدد پاک آئے تو آپ نے ان دے سامنے کھڑے ہو کے اکھاں دے اندر اکھاں پاک کے اپنا سینہ چوڑا کر کے آپ نے جڑی بات بیان فرمائی میرا وجدان اندر ہے. آپ نے پھر انج آکھیا ہوئے گا, آپ نے فرمایا کہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. قول محمد ہے قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. گونج بھیجے مل کے پڑھ لو, قول محمد ہے قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدو ویکھے آئے انہیں جناب دین دا چہرہ مسخ کرن دی کوشش کی تھی, انہیں دین دی روح ختم کرن دی ناکام کوشش کی تھی. آج بھی دین تے اوکھا ویلا آیا ہے جڑے 2 نمبر پیر تے 2 نمبر ملا ہوندے نے, ویکھ دے نے دین تے اوکھا ویلا آیا ہے. حکومت نال ٹکر نہیں لئی جانی, جناب اپنی مصلحت دے تحت سیڑ بدل جاندے نے. اے جناب مصلحت دے تحت خاموشی اختیار کر لیندے نے. لیکن حضرت مجدد پاک نے سبق دیتا, فرمایا لوگو سر جاندے ٹر جاوے, جان جاندیے چلی جاوے, لیکن نبی دی عزت تے سودا نہیں کراگا, نبی دے دین تے سودا نہیں کراگا. کیونکہ کوئی عاشق بولے آئے انہیں کیا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے. جناب ذرا اپنے منہ کھولے, لب کھولو, ذرا مل کے بولو, غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے. غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے. یہ سر کٹ جا یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے.
سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ڈنڈے دی چوٹ تے دین اسلام نو بیان فرمایا۔ آپ نے بادشاہ دے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے اکھاں دے اندر اکھاں پا کے آپ نے فرمایا اے اکبر بادشاہ، اللہ فرماتا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ فرماتا ہے جانن والے تے جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ نے اکبر بادشاہ دے دربار دے اندر کھلو کے بادشاہ دے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا بادشاہ یاد رکھ کدی بھی جنتی تے جہنمی برابر نہیں ہو سکتا، کدی بھی پاک تے پلید برابر نہیں ہو سکتا، کدی بھی مسلمان تے کافر برابر نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اے برابری دل مبارک ہوئے، اے نہ میرے نبی نے پسند کیتی ہے، نہ اللہ نے پسند فرمائی ہے، نہ امام حسین نے پسند کیتی ہے، تے نہ ہی کوئی حسینی پسند کر سکتا ہے۔ اکبر بادشاہ جدو مریا تے جہانگیر بادشاہ آیا تے آغاز دے اندر وہ جڑے پٹھو ملا سن نا درباری ملا انہوں نے کہا جی تواڈے پیو دا اے سبق تے تسی بھی اسی سبق تے چلو، اسی راہ تے چلو، چونکہ اکبر بادشاہ تعظیمی سجدہ کرواندا سی، سجدہ تعظیم کرواندا سی کہ جڑا بھی دربار دے اندر آئے وہ مینوں سجدہ کرے۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نہ تے اکبر بادشاہ نو کیتا سی تے نہ ہی جہانگیر بادشاہ نو کیتا۔ جہانگیر بادشاہ نو دسیا گیا بھی سارے تے تینوں سجدہ کر دے نے، ایک بابا ہے وہ تینوں سجدہ نہیں کرتا، تے جے وہ بھی تینوں سجدہ کر لے تے تیری مانگ ہور ود جائے گی، تیری جناب لوگاں دے اندر جڑی اہمیت زیادہ ہو جائے گی۔ انہیں پوچھا کیوں کون ہے؟ کہنے لگے جی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں بلایا، بلا کے کہنے لگا جی میں نو سجدہ کر۔ آپ نے فرمایا ایک گردن سوائے اللہ تو کسے دے چوک دی نہیں۔ انہیں باتاں کیتیاں، آپ نے جواب دیتے چلے گئے۔ بادشاہ جہانگیر بادشاہ کہنے لگا یار یہ تے پہلے نالوں مسئلہ خراب ہو گیا، اسی تے بلایا اسی بھی سانو سجدہ کرے گا، لیکن یہ تے دربار دا ماحول ہی خراب ہو گیا، کئی لوگ ان دے پیچھے لگ جان گے۔ کہنے لگے کہ ان کی کیتا جائے؟ ایک بندہ کہنے لگا جی میرے کو ایک حل ہے، میں سجدہ کروا سکنا۔ انہاں کہا جی کیویں؟ کہنے لگے جی دروازہ وڈا ہے تو بندہ سیدھا گزر جاندا ہے، انجے جے تسی آکھو نا بھی یہ آ کے اپنا سر چکا لے تواڈے اگے، او تے نہیں ہونا، چلو تھوڑا جہا ایندا سر اڑا دینے ہاں، اینوں ہی سجدہ من لیا جے۔ انہیں کیا او کیویں؟ کہنے لگا کہ دروازہ چھوٹا کر دیو، ایک چھوٹی جی باری لواؤ دربار نو تے حضرت مجدد پاک نو اس باری دے وچوں گزارو، باری دے وچوں گزارو۔ تے جدوں بندہ گزردا ہے عموماً سیر پہلے گزردا ہے، پہلے بندہ داخل کردا ہے تے بندہ چوک کے جاندا ہے، بندہ اندر چوک کے جاندا ہے۔ کہنے لگا کہ جدوں او چوک جان گے نا، سر نیواں کر لین گے تو اینوں ہی سجدہ مان لئی۔ کہنے لگا تیری تجویز ٹھیک ہے، تیری یہ تجویز قابل تسلیم ہے۔ انہاں جناب باری بنائی، حضرت مجدد پاک نو بلایا، آپ نے باری نو ویکھیا نا تے آپ سمجھ گئے کہ گل وچ
ہو رہے گل وچ ہو رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ دے محبوب نے فرمایا اتقو فراست المومن فرمایا مومن دی فراست تو ڈرو فإنہو ینظر بنور اللہ کیونکہ مومن جدوں بھی ویکھدا ہے اللہ دے نور نال ویکھدا ہے آپ نے دیکھا بھی یہ باری کسی مشن تے بنائی گئی ہے میں نے تو جو گزاریا جا رہا ہے نا کسی مشن دے تحت منصوبے دے تحت گزاریا جا رہا ہے آپ سمجھ گئے فرمایا بیلیو کرنا اونج ممی نہیں جو تسی سوچے ہیں کرنا اونج ممی نہیں ان جناب انہاں دا ارادہ سی کہ مجدد پاک آپ نے پہلے سر داخل کرن دی بجائے نا پہلے اپنی لتاں مبارکاں داخل کی تھی جدو اندر آپ نے لتاں مبارکہ رکھیاں نا جان دی بجائے آپ انج ہو کے گئے چوڑے ہو کے نا سینہ چوڑا کر کے چونکہ سر پیچھے سی لتاں کے جلیاں گئیاں انج بندہ آکڑ کے گزر دے جدو آکڑ کے گئے نا تو بادشاہ کہنے لگا لو جی اگلی نالوں پچھلی ود گئی ہے اساں کیا سی یہ سر نوان کے ہور چوڑے ہو کے اندر داخل ہو رہے ہیں ساڑھی تے مٹی پلید کر دیتی ہے ہون کی کرو انہیں کہا جی پہلوان بلاؤ 40 پہلوان آ گئے کنے آئے جی 40 پہلوان تے ایک ہی بندہ ہوئے تے کوئی مان نہیں ہوندہ بادشاہ نے 40 بلائے کہنے لگا کہ بابے دا سر میرے اگے چکانا ہے ہون جناب پہلوانہ نے پھڑ کے چکان لگے لیکن مجدد پاک ایتھوں انج نہیں ہوئے ہون او ٹیل لا رہے نے زور لا رہے نے آپ نے فرمایا تسی تے صرف 40 ہو تے 40,100 بھی آ جاؤ 40,000 بھی آ جاؤ 40,000 بھی فرمایا تھوڑے نے کائنات دے پہلوان آ جان فرمایا اس مرد کلندر دا سر خدا دے سامنے تو سوائک نہیں چکا آپ نے جدو نہ چکان دی کوشش کی تھی فرمایا پترو تسی تے صرف 40 ہو تسی تے صرف آلے 40 جے کتے 40,000 بھی ہوندہ نا تے تسی میرا سر چکا سکتے نہیں کلندر لاہوری نے بڑی پیاری گل کی تھی توجہ ہے تک وہ سبحان اللہ آپ فرماؤں دے نے کون کر سکتا ہے زور بازو کا کون انداز کر سکتا ہے مومن کے تقدیر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر جناب جدو پہلوان بھی کم نہیں آئے ہن بادشاہ نے کیا اس کوئی حل ہے اگر اپنی عزت بچانی ہے آج بھی غور کر کے دیکھ لو اکبری دور آج بھی نظر آئے گا وہ تو جہانگیر بادشاہ نے اپنی عزت بچان واسطے ساڈے مجدد پاک
گوال یار قلعے کے اندر بند کیتا سی اج دا اکبر بادشاہ نے اپنی عزت بچان واسطے ساڈے بابے خادم رضوی دے شہزادے سعد حسین بند کر دیتا زندہ باد زندہ باد لبئی 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 انہیں جناب گوالیار دے قلعے دے اندر بند کر دیتا لیکن آپ اوتھے بھی آرام نال نہیں بیٹھے آپ نے تبلیغ جاری رکھی کئی لوگاں نو کلمہ پڑھا کے رائے راستے لے کے آئے جڑے بار آپ دے منن والے سن جڑے آپ دے بار منن والے سن انہوں نے جناب مشورہ کیتا کہ لگے ساڑی غیرت سوارا نہیں کر دی ساڑا بابا اندر روے جناب محبت خان نے ایک لشکر جرار نو تیار کیتا ہے یہ لشکر لے کے جہانگیر بادشاہ دے مقابلے اندر نکلے آئے جہانگیر بادشاہی لشکر لے کے محبت خان دے مقابلے اندر آئے جنگ ہوئی ہے محبت خان نے بادشاہ نو شکست دیتی ہے جہانگیر بادشاہ نو قید کر لے آئے جب قید کر لے آئے جیل دے اندر بابا جی نو خط لکھے آئے عرض کی تھی بابا جی بادشاہ نو قید کر لے آئے ہن دسو ساڈے واسطے کی حکم ادھر بادشاہ بھی مذاکرات تے اتریا کہنے لگا میرے نال مذاکرات کرو میرے نال بیٹھ کے ڈیل کر لو ادھروں مینوں آزاد کرو ادھر میں تہاڈا بابا آزاد کرنا جدوں اے پیغام بابا جی کول جیل دے اندر پہنچیا بابا جی نے فرمایا انج میں نہیں باہر آنا فرمایا بادشاہ نو آزاد کرو اے فساد ختم کرو بادشاہ نو تخت تے بٹھا کے بادشاہ دی اطاعت کرو بادشاہ نے ظلم و ستم کیتا ہے بادشاہ نے جیل دے اندر بھیجیا ہے لیکن بابا بدلہ لے سکدا سی لیکن بدلہ نہیں لیا میں جانا میں ترجمہ نے پیرے باہو دی زبانوں کرا آپ فرما دے نے جاندے آجے او مر رے نہ ہے تا پھر ویس فقیران بھئیے اوچے کوئی ستے او یارا گھٹڑ گھوڑا اتے وانگ اروڑی رہیے اوچے کوئی کہوے او یارا گالا میرے تے اس یار دے پارو سیئے اوچے کوئی مارے او یارا وٹے روڑے اگو جی سنو کئیے ہاتھ اساڑی قادر دے
ہاتھ دو ساڈی تے باہو جو رکھے سو رہیے آپ نے فرمایا میں انج باہر نہیں آنا. پوچھا حضور پھر کیویں آنا ہے؟ آپ نے فرمایا میریاں کچھ شرطاں ہیں. بادشاہ چلا گیا گھر. بات مختصر، بات میرا ٹائم ہو گیا، 5 منٹ رہ گئے. جدوں گیا چلا نا بادشاہ گھر تو حضرت جہانگیر بادشاہ، یہ حضرت میں کیونکہ بعد اندر انہاں توبہ کی تھی. انہاں دی صاحبزادی نو خواب دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی. سرکار نے اپنا رخ انور پھیر لیا، رخ انور اپنا پھیر لیا، اراز فرمایا نا. تو کہنے لگی یا رسول اللہ ساڈے کولوں کیڑی ایسی خطا ہو گئی، کیڑی غلطی ہو گئی تے تساں اپنا رخ انور پھیر لیا؟ آپ نے فرمایا میرے پتر نو جیل دے اندر بہا کے تے حالے بھی پوچھ دے جے کیڑی غلطی کیتی ہے، حالے بھی پوچھ دے ہو کیڑی غلطی کیتی. فرمایا میرے پتر نو آزاد کرو. انہیں جا کے دسیا اپنے باپ نو جہانگیر بادشاہ نو کہ اگر تو چاہنا ہے کہ تیری دنیا بچ جائے تو پھر حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی، حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو باعزت رہا کر. جدوں پیغام گیا نا کہ آپ نو پتا سی میرا قلعہ پیچھے مضبوط ہے، میرا قلعہ پیچھے مضبوط ہے. آپ نے فرمایا کہ میریاں کچھ شرطاں نے، میں شرطاں پوریاں کر کے باہر آواں گا. نہ پوچھا حضور شرطاں دسو تے باہر آؤ. آپ نے ساریاں شرطاں فرمایا کہ جو بھی دین الہی سی نا، دین اکبری، ان دے اندر جو خرافات سن، ان دے جو عناصر سن، فرمایا سارے ختم کر دیتے جان. اور جیڑی گاں نو تساں ذبح کرن تو منع کر دیتا، فرمایا ہن گاں بھی ذبح کیتی جائے تے ان دو اجازت بھی دیتی جائے تے دربار عام دے دروازے تے بادشاہ خود بھی اور جتنے اراکین دربار نے سارے اپنے اپنے ہاتھ نال گاں ذبح کرن تے میں پھر باہر آواں گا. تو اللہ پاک نے آپ نو فتح عطا فرمائی. اور آپ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ظاہری زندگی مبارک دے اندر جو دین اسلام دی شکل سی، جو دین اسلام دا رخ سی، جو دین اسلام دا چہرہ سی، اندے تے جڑی گرد و غبار آئی نا انہوں صاف کیتا. مٹی جڑی سی صاف کیتی، صاف کر کے بد عقیدگی اور جو آلودگیاں سن بد عقیدگی دیاں انہوں صاف کر کے تو امت مسلمان دے سامنے اوہی دین پیش کیتا جو سرکار دی ظاہری زندگی مبارک دے اندر سی. تو آپ مجدد الفسانی اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ مجدد دا معنی تجدید کرنے والا، باب تفعیل تو اس میں فائل دا سیگا، اور الف دا معنی عربی دے اندر ہوندہ 1000، ثانی دا معنی دوسرا، مطلب کہ دوسرے 1000 سال دی تجدید کرنے والے. تو اللہ پاک دی پاک بارگاہ دے اندر دعائے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. میں جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ دے نال ایتھے اپنا سبق سنایا، حضور خواجہ خواجگاں خواجہ عبدالعزیز قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے جوڑیاں دا صدقہ اللہ پاک بندہ نجیز نو شر صدر عطا فرمائے. وما علیہ الا